نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز اور مکرم حاضرین و ناظرین، اس سے قبل ہم اپنی گفتگو کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جو کہ حضرت علامہ فضل احمد چشتی صاحب نے یہ صفحات سامنے رکھ کر ہمارے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا. یہ صفحات تو کسی نے ہماری ساری کتابوں کو مد نظر رکھ کر تیار کی ہیں، اور ان میں اس شخص نے انتہائی خیانت اور بددیانتی اور عناد اور بغض کا ثبوت دیا ہے. لیکن علامہ صاحب پر حیرت ہے کہ انہوں نے بھی ان صفحات کی پیروی کی ہے. افسوس ہے. بہرحال یہ غیر مناسب فیصلے کے مرتکب، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. ان کو لے کر جو چشتی صاحب نے مجھ پر اعتراض کیا، اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب دے چکے ہیں. چشتی صاحب نے اس سلسلے میں اپنی بات کو وزن دیتے ہوئے، منواتے ہوئے اور اپنی بات کو مدلل بناتے ہوئے ایک حدیث پیش کی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مشہور ہے: ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین. اور انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بھئی تو نے کہا فیضی کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فہم نہیں پہنچی اور فہم مرتضوی جو ہے درستگی کو پہنچی. تو چشتی صاحب کا کہنا ہے کہ فہم صدیقی اور فہم فاروقی درست تھی. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب نے ان طلقاء میں سے ایک طلیق شخص کو، یعنی یزید بن ابی سفیان کو گورنر بنایا حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسے کہا کہ تو رشتہ داری والا آدمی ہے، خیال کرنا اپنے رشتہ داروں کو نہ نوازنے لگ جانا.
لیکن انہوں نے اس نصیحت کو یاد نہ رکھا اور اپنی وفات کے وقت وہ اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو بنا گئے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مقرر رکھا، معاویہ بن ابی سفیان کو۔ فاروق اعظم کے وقت سے لے کر ان کے 10 سال 12 سال حضرت عثمان غنی کے، تو اتنا عرصہ ایک ہی مقام پر انہوں نے گورنری کی، اور کوئی شخص کسی علاقہ میں مسلسل رہ جائے تو اس کا اثر رسوخ ہو جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے کچھ دوسرے حضرات کو اور معاویہ کو معزول کر دیا۔ اب یہاں سوال ہے کہ انہیں مقرر کرنے والے، منصب دینے والے، عہدہ دینے والے جو ہیں، ان کا اقدام درست تھا یا جس نے معزول کیا ان کا اقدام درست تھا؟ جس نے معزول کیا ہے غلطی بھی نہیں بتلائی، معزول کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کسی کو معزول کرے اور غلطی نہ بتلائے تو جس کے لیے آرڈر کیا کہ یہ معزول ہو جائے اس کا معزول ہو جانا واجب ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعض حضرات کو معزول کیا اور وجہ نہیں بتلائی، قصور بھی ان کا کوئی نہیں تھا۔ خود میرے خیال چشتی صاحب کی گفتگو میں بھی یہ بات میں نے سنی ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو انہوں نے معزول کیا تھا اور فرمایا ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو مولا علی نے ان کو معزول کر دیا۔ تو جب معزول کیا انہوں نے تو یہ معزول کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے سیٹ کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ مہاجرین اور انصار کی پیروی جو کرے اس سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو انہوں نے پیروی نہیں کی۔ خلیفہ راشد کی پیروی نیکی میں، اس کے حکم میں اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، حکم ماننا ہے۔ یہ قصاص والا جو نعرہ ہے یہ تو میرا ڈھونگ ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ آگے چل کر، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ عثمان غنی قتل ہو جائیں تاکہ ان کو قتل کر کے، ان کو شہید کر کے ڈھنڈورا پیٹا جائے اور پھر یہ اقتدار جو ہے اس پر مکمل قبضہ کیا جائے۔ یہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ تو اب جب معزول کر دیا ہے تو خلیفہ کا حکم ماننا لازم ہے، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے۔ آج کل کا بندہ قرآن کو نہ مانے اور بخاری اور مسلم کو نہ مانے، اس پر جو فتویٰ لگتا ہے نا، جو اب فتویٰ لگ سکتا ہے، یہی فتویٰ متأخرین طلقاء وغیرہ جو ہیں وہ اگر مہاجرین اور انصار میں سے کسی کی پیروی اچھائی میں اور بھلائی میں نہ کریں تو ان پر وہی فتویٰ لگے گا، اس لیے کہ اس وقت بخاری اور مسلم نہیں تھی، بلکہ قرآن کی فہم اور حضور کی حدیثیں جو ہیں، حضور کے ارشادات اور حضور کی سیرت، وہ سابقین اولین مہاجرین اور انصار کے سینوں میں تھی۔ تو ان کی خود حضور کی حیات میں مہاجرین اور انصار کی اتباع جو ہے دوسرے لوگوں پر لازم تھی، غیر مہاجرین اور غیر انصار پر، کیونکہ پچھلے جو 18-19 سال گزر چکے تھے اعلان نبوت سے لے کر فتح مکہ تک، وہ 18-19 سال جو ہیں اس میں جو کچھ نازل ہو چکا تھا، جو کچھ فیصلے ہو چکے تھے، جو کچھ آیات اتر چکی تھیں، وہ ساری کی ساری ایک نو مسلم کے سامنے رپیٹ تو نہیں کی جاتی تھیں کہ حضور اس کو بٹھائیں اور کہیں اب تک یہ ہو چکا ہے، نہیں، ان ساری باتوں کو
سارے فیصلوں کو جو کسی کے بارے میں فیصلہ ہوا، کسی کے بارے میں گھریلو فیصلہ ہوا، آئلی زندگی میں، خانگی زندگی میں جھگڑے کا فیصلہ ہوا اور سزائیں ہوئیں، یا کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا اور حضور نے وہ مسئلہ بتایا، تو وہ تو سارے صحابہ کے سینے میں ہیں۔ اس وقت بخاری، مسلم، موطا امام مالک، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دوست بنایا ہوا تھا، اور آپ نے ارشاد فرما رکھا تھا کہ میں جب حضور کی مجلس میں نہ ہوں تو پھر آپ کا ہونا لازم ہے، اور جب آپ نہ ہوں تو میرا ہونا لازم ہے، تاکہ کوئی بات حضور کی مجلس میں جو ہوئی ہے وہ مس نہ ہو۔ ہاں، تو حضور کی حیات میں بھی ان لوگوں پر، مہاجرین اور انصار کی اتباع لازم تھی۔ اور یہ مولا علی جو ہیں، یہ تو ثقلین میں ہیں۔ ثقلین دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ تو اہل بیت جو ہیں ان کی اتباع تو قرآن کے ساتھ لازم ہے۔ یہ ایک جہالت ہے کہ قرآن کو بھی ہم چوم کر الماری میں رکھ دیتے ہیں، اور اہل بیت کو بھی صرف ہم محبت کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کی اتباع لازم ہے مسلمانوں پر۔ قرآن کی بھی اتباع لازم ہے، اہل بیت کی بھی اتباع لازم ہے۔ تو انہوں نے اتباع نہیں کی، تو خلیفہ راشد کی، مہاجرین اور انصار کی اتباع نہ کرنا یہ نص کی مخالفت ہے۔ کس کی؟ یہاں اجتہاد نہیں ٹلتا، اور یاد رکھنا یہ بغاوت جو ہے، بغاوت میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ بغاوت فساد ہے، بغاوت خروج ہے، بغاوت شر ہے۔ آپ بغاوت کے لغوی معنی جو ہے نا وہ دیکھیں، لغت اٹھا کر دیکھیں، کہیں گنجائش نہیں کہ بغاوت اور اتحاد کا اجتماع ہو سکے۔ ہاں، تو اس لیے یہ تلاش کرنا ہوگا کہ معزول کرنے والا جو ہے اس کا فیصلہ درست، یا جنہوں نے لگایا تھا ان کا لگانا درست۔ اب یہ حل کہاں سے نکلے گا؟ ہے جی، تو اس کا حل جو ہے وہ شرح حسیس علی دکھائیں، چونکہ یہ شرح حسیس علی والا ہو رہا ہے نا، یہ نہ مناسب غیر مناسب فیصلہ۔ وہ عبارت ہے نا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ طلقاء کے لیے اور طلقاء کی اولاد کے لیے خلافت کے لیے جو مجلس شورا بنی جا رہی ہے نا، اس مجلس شورا میں بھی انہیں نہیں لیا جا سکتا۔ یہ فاروق اعظم نے کب فرمایا؟ جب ان پر بعد بدبختوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا حالت نماز میں مسجد نبوی شریف میں، تو اس کے بعد 2-4 روز آپ حیات رہے، پھر آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ تو اس میں جو ہے آپ نے ان دنوں جو مجلس شورا بنائی نا، ان دنوں میں آپ نے فرمایا کہ یہ مجلس شورا بناؤ۔ تو اس مجلس شورا کے بنانے کے وقت عمر بن عاص جو ہیں وہ کنارے پر تھے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کنی پر، تاکہ ان کو بھی دیکھا جائے اور ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا تم وہیں رہو جہاں اللہ نے تمہیں رکھا ہے، ہم کسی ایسے شخص کو اس معاملے میں شامل نہیں کریں گے جس شخص نے کبھی بھی حضور کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، اور اس معاملے میں شریک ہونے کے لیے نہ طلقاء مناسب ہیں، نہ طلقاء کی اولاد مناسب ہے۔ پھر چونکہ اب یہ زبان سے نکل گئے نا، تو اسی موقع پر آپ نے فرمایا یار یہ جو میں نے ابھی بات کہی ہے، یہ بات مجھے اس سے قبل سمجھ آئی ہوتی تو میں یزید بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان کو شام کی حکومت نہ دیتا۔ تو وہ فیصلہ ہو گیا یا نہیں کہ معزول کرنے والے کا اقدام درست ہے یا منصب سونپنے والے کا اقدام درست ہے؟ تو جنہوں نے منصب سونپا تھا
جنہوں نے منصب سونپا تھا وہ اپنی حیات کے آخر میں پچھتائے نادم ہوئے کہ ہم نے جو ان کو بنایا ہے نہ بنانا تھا. اب سمجھ آئیے. تو لہذا مولا علی کا معزول کرنا جو ہے وہ درست ہے. اب آئیے جو علامہ چشتی صاحب نے استدلال کے طور پر حدیث نبوی پیش کی ہے اس کی طرف. انہوں نے کہا ہے کہ حدیث پیش کرتے وقت یہ حدیث ہے ظالم کا بچہ، مجھے کہنے لگے ظالم کا بچہ، اس میں آگے چل کر کہا لچا. غصہ ان کو بہت ہے، گالیاں بہت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، یہ اپنی کتاب میں بیعت یزید سے انکار کا سبب، یہ چونکہ ان کی تحریر ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کرتا اس کے اندر سے، ان کی تحریر ہے، میں اس کا جائزہ تحریر میں ہی لوں گا انشاءاللہ. تاہم یہ کتاب دکھلائی اس لیے ہے کہ یہ یزید کے حامی ہیں. کس کے؟ یزید ملعون کے حامی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بات بات پر گالیاں دیتے ہیں نا، ایک ایک جملے پر گالیاں دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ان کی طبیعت میں ہے، ان کی طبیعت ان بدماشوں کے ساتھ ملتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ حدیث پاک ہے الارواح، بخاری اور مسلم میں ہے الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ روحیں آپس میں لشکروں کی طرح مل جل کر رہتی تھیں، جن کا وہاں آپس میں تعارف ہوا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے جدا رہیں وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ اس وقت اگر کوئی بیٹھ کر اس صدی میں 1500 سال بعد بیٹھ کر کوئی شخص 1500 سال پہلے کے کسی شخص سے، ابو جہل سے، میں نے حجاج بن یوسف کے حق میں لکھی ہوئی ایک عربی کتاب دیکھی ہے، ہاں تو محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کی روح حجاج بن یوسف کی روح کے ساتھ رہی ہوگی. اب اس وقت کوئی بیٹھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس کی روح صدیقی کے ساتھ رہی ہوگی. مولا علی کے ساتھ محبت کرتا ہے، روح مرتضوی کے ساتھ رہی ہوگی. کوئی امام حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی روح امام حسین کی روح کے قریب رہی ہوگی، اور کوئی یزید سے محبت کرتا ہے تو اس کی روح یزید کی روح کے. تو یہ جو وہ گالیاں دیتے ہیں وہ معذور ہیں، وہ ضرور گالیاں دیں گے، اور کبھی بھی ان سے یہ گالیوں والا مزاج جو ہے ختم نہیں ہو سکتا. ہم گالیاں نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں، اور آپ نے تو اپنے متبعین کو، اپنے محبین کو جنگ صفین کے میدان میں بعض شخصوں سے، بعض لوگوں سے سنا کہ وہ اہل شام کو برا کہہ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا تمام کے تمام اہل شام کو برا نہ کہا کرو، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں جو وہاں کے لوگ ہیں اور برے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، ان کی برائی اور ان کے کرتوت ظاہر کرو، ان کے کردار کو ظاہر کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ بھی جس کے غلط کرتوت ہیں اس کو ظاہر کرو تو یہ سب و شتم ہے. ایسا نہیں ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کے غلط عمل کو، غلط کردار کو غلط کہنا یہ اس پر سب و شتم نہیں ہے. بھڑاس نکالنا اپنی طرف سے اس کی اجازت نہیں. خیر، تو گالم گلوچ پر مجھے یاد آ گیا کہ یہ گالم گلوچ کیوں کرتے ہیں.
اس لیے کہ ان کا مزاج ان سے ملتا ہے۔ تو یزید کا جو باپ تھا اس نے گالم گلوچ، سب و شتم، حتیٰ کہ لعنت شروع کرائی تھی۔ خود بھی اس نے سب و شتم کیا اور دوسروں سے بھی کرایا۔ تو یہ گالم گلوچ ادھر سے شروع ہوئی ہے، اور حضرت چونکہ ان کو چاہتے ہیں اس لیے معذور ہیں، مجبور ہیں گالیاں دینے پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ان کا یہ کہنا کہ بھی حضور نے فرمایا ہے میرا یہ بیٹا جو ہے حسن یہ سلو کرے گا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سلو کرے گا، فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلو ہے یہ ہوئی معاویہ سے، تو چونکہ معاویہ سے سلو ہو گئی تو اس سلوح کے ضمن میں معاویہ کی خلافت کی تعریف ہو گئی۔ آپ ان کی آواز بار بار سن لیں۔ میرا بیٹا یہ سردار ہے، یہ سلوح کرائے گا دو بڑی جماعتوں اور گروہوں۔ تو جب آپ نے اس مصالحت کی تعریف فرمائی تو حضرت معاویہ کے خلیفہ بننے کی تعریف ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ تو کہتا ہے شیخین کو سمجھ نہیں آئی، علی کو، مولا علی کو سمجھ آئی، وہ ظالم کا بچہ بتا تو صحیح، رسول کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ رسول تعریف فرما رہے ہیں اس سلو کی، اور اس سلو کے ضمن، سلو کی تعریف کے ضمن میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی تعریف کر رہے ہیں۔ او بھائی، صلح کی تعریف ہے، جس کے ساتھ صلح کی گئی ہے اس کی تعریف نہیں ہے۔ ہر صلح یکساں نہیں ہوتی، کبھی صلح جو ہے فریقین کو شیر و شکر بنا دیتی ہے، کبھی صلح جو ہوتی ہے وہ فقط فساد کو، جھگڑے کو روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو صلح شریعت کے تحت ہو اور معاہدہ کے تحت ہو، معاہدہ کہتے ہیں وعدہ کو، جانبین سے وعدہ ہو، تو اس کے ساتھ مدت ہوتی ہے۔ دو سگے بھائی، دو سگے کزن، چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد گاؤں میں لڑ پڑتے ہیں نا، تو ان کے درمیان ایک وڈیرا صلح کرا دے تو وہ شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرائی اپنے گاؤں میں، تو سال ڈیڑھ سال بعد ابھی میں گیا تھا پچھلے ہفتے، تو میں نے پوچھا اس شخص سے جو اس وقت صلح میں موجود تھا، میں نے کہا ہاں بھائی، میں نے اس شخص کو دروازے پر دیکھا تو میں نے کہا یار تو اپنے بڑے بھائی کے گھر آ جا، میں بھی ادھر جا رہا ہوں، بات کرنی ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا، وہ آتے ہیں ایک دوسرے، کہنے لگے جی اب تو ان کی اتنا صلح ہے، سریکی میں کہنے لگے دھاگا نہیں گزرتا، ہاں یعنی ٹھیک ٹھاک صلح ہے ان کی۔ تو ایک صلح ہوتی ہے جو کردوتیں ختم، ایک صلح ہوتی ہے معاہدہ کے تحت، شرائط ہوتی ہیں، ایسا اس پر یہ قائم رہا تو ہماری صلح ہے، نہ قائم رہا تو۔ یہ تو معاہدہ کے ساتھ تھی، اس صلح میں تو شرائط تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کی تھی مشرکین مکہ کے ساتھ، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ صلح جو ہے اس صلح میں مشرکین کی تعریف چھپی ہوئی ہے کہ حضور نے ان کے ساتھ صلح کی ہے؟ نہیں، یہ جو صلح تھی اس صلح کی تعریف ہے، جس سے حضور نے صلح کی ہے اس کی تعریف، یعنی امام حسن نے صلح کی ہے، تو اس میں فریق کے مد مقابل جو فریق ہے اس کی تعریف نہیں، اس پر حدیث ہے۔ سنن نبی داود میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صلح ہوگی ہدنۃ علی دخن، کدورت کے باوجود صلح ہوگی۔ کس کے باوجود؟ کدورت، دخن، ہدنہ من صلح، ہدنۃ علی دخن، دل میں کبیدگی، ناپسندیدگی، کدورت ہوگی، لیکن صلح بھی۔ اب ادھر سے بھی ایک جماعت ہے، ادھر سے بھی ایک جماعت ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، تو اس میں کسی ایک کی جانب سے صلح ہو گئی
تو لڑنے مرنے سے وہ رک گئے، لیکن وہ صلح جب کی گئی تو اس میں کدورت رہے گی۔ کدورت جانبین سے بھی ہوتی ہے، کدورت ایک طرف سے بھی ہوتی ہے، ہاں جی، یہاں جانبین سے بھی کدورت تھی، اس لیے کہ شرائط جب لکھی گئیں تو ان شرائط میں یہ تھا کہ تم فلاں فلاں طرز پر چلو گے، قرآن کے مطابق چلو گے، حدیث کے مطابق چلو گے، جو خلفائے راشدین ہیں ان کے مطابق چلو گے، اور ایک تم اپنے بات پھر یہ ہمارے حوالے کرو گے، تم مجلس شورا کے بغیر اپنی طرف سے کسی شخص کو اپنا ولی عہد اپنے بعد کسی کو خلافت یہ منصب سلطنت نہیں دو گے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ادھر بھی کدورت تھی، اور امام حسن مجتبیٰ کے دل میں تو پہلے دن سے تھی کہ یہ ایک نااہل شخص کو سونپنا پڑا ہے فقط مسلمانوں کے خون کے تحفظ کی خاطر۔ اس میں اس کی کہاں تعریف آ گئی؟ اب جس وقت میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت یہ دوسرا یا تیسرا روز ہے کہ یہ عمران خان جو ہے اس کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے، اور آج سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مرید کے کاموں کے پتہ نہیں کہاں سے آگے چلیں گے گوجرانوالہ تک۔ اب اس میں اگر کوئی شخص آ کر سلو کرا دے تو بولیے اس میں سے جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ کہے گا جی یہ سلو ہو گئی تو گویا یہ اس کی وجہ سے ہے، وہ جس پارٹی کا ہوگا نا، مثلا پی ڈی ایم کا ہے تو کہنے لگے جی اس سلو میں تو پی ڈی ایم کی خوبی نکلتی ہے، دوسرا کہے گا جی سلو ہو گئی یہ تو خان کی جیت ہوگی اور خان کی واہ واہ ہو گئی، حالانکہ وہ سلو میں شرائط ہوں گے اور لکھے جائیں گے، ضمانتیں ہوں گی، اتنے دنوں میں الیکشن ہوگا، یوں ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اور اس میں پھر دل میں کھٹکے خطرے بھی ہوں گے، پتہ نہیں کوئی عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ حکومت دے دیں اس کو، یہ ادھر ایک شخص ہے نا صرف، ادھر ساری پارٹیاں ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں چشتی صاحب سے جو خان صاحب کو ماں بہن کی گالیوں تک دے چکے ہیں، اگر پی ڈی ایم والے سلو کر کے خود حکومت ہی اس کو دے دیں تو کیا یہ پھر اس کی تعریف ہے؟ ادھر تو حکومت معاویہ کو دی تھی نا، تو یہ معاویہ کی خوبی کی دلیل ہے۔ خان کو اگر حکومت مل جائے جس کو آپ ماں بہن کی گالیاں تک دے چکے ہیں تو کیا یہ خان کی تعریف ہے؟ یاد رکھنا صلح کی ضد فساد ہے۔ کیا ہے؟ فساد۔ جب صلح کی ضد فساد ہے تو اب بولیے صلح کی نسبت تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان یصلح بہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی ہے، تو پھر فساد کس کی طرف سے تھا؟ کیا آپ فساد کی نسبت امام حسن مجتبیٰ کی طرف کریں گے؟ نہیں۔ اور پھر یہ صلح جو تھی پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ شرائط کے ساتھ تھی، اور شرائط کے ساتھ جب صلح کر لی جائے تو جو صلح کر رہا ہوتا ہے اور جس کو کچھ سونپا جا رہا ہوتا ہے، صلح کر کے کچھ حق حقوق اس کو دے دیا جاتا ہے، یار اس کے ساتھ صلح ہو، لڑائی ختم ہو، لیکن یاد رکھنا تیرے ساتھ صلح تو ہو رہی ہے لیکن یہ اس بات پر قائم رہنا ہے، تو اس وقت وہ صلح کر لیتا ہے، کیونکہ جانبین سے لڑائی کا خطرہ ہے اور جانبین سے لشکر جتھے آمنے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی نے دخنن کا معنی کرتے ہوئے کہا ہے، لوعات التنقی جلد 8 صفحہ 606 دار النوادر دمشق، فرماتے وحاصلہ انہ یکون صلح مع خدع و خیانت و نفاق، خلاصہ یہ ہے کہ یہ صلح ہوگی دھوکے کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، نفاق کے ساتھ۔
اب یہ دھوکہ، خیانت اور نفاق امام حسن کی طرف چشتی صاحب کریں گے اس کی نسبت، چونکہ حضور تو فرماتے ہیں ابن ھذا سید، تو پھر یہ خیانت، دھوکہ اور نفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں یہ کس طرف ہے؟ اور یہی قرآن میں آیا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ وَإِن جَنَحُوا، پہلی آیت میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیں۔ اللہ سننے والا، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اس صلح میں بھی وہ دھوکہ دینا چاہیں کہ وقتی طور پر تو مان لیں، آگے وہ کہیں کون عمل کرتا ہے۔ اور یہ جو شرائط لکھی گئی تھی اس صلح میں امام حسن کے ساتھ جو ہوئی تھی، ان شرائط میں سے کسی ایک ہی شرط پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ تو یہ قرآن کے جو لفظ ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کا بیانیہ اب تک چل رہا ہے، اور جن کے دل میں کھوٹ تھا وہ اب تک نشان عبرت ہے، اب تک ان پر بات ہو رہی ہے۔ جن کی روح ان کے ساتھ عالم ارواح میں رہی وہ ان کی طرفداری کر رہے ہیں، اور جن کی روح عالم ارواح میں اہل بیت کے ساتھ تھی وہ ان کے طرفدار نہیں ہے۔ انشاءاللہ ضرورت پڑی تو اس کا بقیہ حصہ ہم آئندہ مجلس میں عرض کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔